صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 رہنمائیاں دی ہیں، ان میں سے پہلی ہم پچھلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اور دوسری رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صلہ رحمی، اور تیسری جو خصلت اور تیسرا وہ وصف جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ ہے ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ نیکی کا حکم کرنا اس سے مراد کیا ہے اور برائی سے منع کرنا اس سے مراد کیا ہے، اور کیسے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد۔ معروف کی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ بیان کرتے ہیں، امت کے ہر فرد کو اس بات کی نشاندہی کرنا یہ وہ راہیں ہیں جو نجات کی راہیں ہیں۔ امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ ہر اس بات کی دعوت دینا جس سے انسان کی زندگی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، ہر وہ قول اور فعل جس سے انسان کی گفتگو بھی شائستہ ہو، جس سے اس کے معاملات میں بھی خوبصورتی پیدا ہو، اس بات کی دعوت دینا۔ وَأَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذْ رَأَوْهُ لَا يُنْكِرُونَ، ایسے اوصاف کو اختیار کرنے کی دعوت دینا کہ کوئی دانش مند، کوئی عقل مند، کوئی صاحب بصیرت ان اعمال کو دیکھے تو اس کا انکار نہ کرے۔ اور نہی عن المنکر سے مراد یہ ہے ما انکرہ الشرع، جس چیز کو شریعت نے منع کر دیا اس چیز سے اپنے آپ کو بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، ہر اس چیز سے امت کو ڈرانا جس کے بارے میں شریعت نے قباحت بیان کر دی، شریعت نے اسے حرام کہہ دیا، شریعت نے اسے مکروہ کہہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک عمل اتنا مبارک عمل ہے، ایمان سے بڑھ کے کون سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ بعد میں کیا ہے اور امر بالمعروف کا تذکرہ پہلے کیا ہے، اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے۔ نماز سے بڑھ کے کون سا کام ہے، لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ بعد میں کیا ہے اور امر بالمعروف کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہاری بہتری کی علامت یہ ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور تمہارا اللہ پہ ایمان ہے۔ تو ایمان کا تذکرہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد آیا ہے، صرف اس کی عظمت کو بیان کرنے کے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہاں نماز کا تذکرہ اس کے بعد آیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله۔ مومن مرد اپنے مومن مردوں کے لیے
مومن مرد اپنے مومن بھائیوں کے غمخوار ہیں، اس طرح مومنہ عورتیں اپنی بہنوں کے لیے غمخوار ہیں۔ لیکن مومن کی نشانی کیا ہے؟ ان کے اندر صفات کیا ہیں؟ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وہ برائی سے منع کرتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ، یہ نوید ہے کہ ایسے لوگوں پر ہی اللہ رب العزت کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت فرمایا، جس شخص کو جو برائی نظر آئے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں زبان سے روکے، اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے۔ ہاتھ سے کون روکے گا؟ یہ حکومت کا کام ہے۔ زبان سے کون روکے گا؟ جس کو اللہ نے علم دیا ہے تاکہ اس کے روکنے میں وہ حکمت و بصیرت شامل ہو، جس سے اس سے بڑی برائی پیدا نہ ہو سکے۔ اور دل سے برا جانے گا کون؟ جس کے پاس یہ دونوں طاقتیں نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کا یہ حصہ قرار دیا۔ حدیث کے آخر میں لفظ ہیں، جو دل سے بھی برائی کو برا نہیں جانتا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، تو ایسے شخص کے دل میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اس بات میں دو رائے نہیں، وقت کا بادشاہ اپنے پیغامات کو رعایا تک پہنچانے کے لیے سلیکشن اس شخص کی کرتا ہے جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اور معتمد علیہ ہوتا ہے، ٹرسٹ وردی، قابل اعتماد۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے پیغامات کو اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے جو شخص ذمہ داری اٹھاتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے چنیدہ ہوتا ہے۔ سبحان۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ کا چناؤ ہے، اصطفاء اور اجتباء ہے، سلیکشن ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے بھی سلیکشن کی، جبریل کو وحی دے کے بھیجا۔ اللہ لوگوں سے بھی سلیکشن کرتے ہیں، انبیاء اور رسل کو چنا، پھر ان کے حواریوں کو، صحابہ کو چنا، پھر جو اس مشن کو اختیار کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں کا علاج بھی کہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، 5 قسم کا فتنہ۔ فتنة الرجل فی اہلہ، گھر والوں کا فتنہ یعنی بیوی کا فتنہ، اگر انسان کی شادی نہیں ہوئی تب بھی فتنوں کا دور ہے، اور اگر شادی ہوئی اور اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اللہ سے ڈرنے والی نہیں، تو پھر بھی فتنہ۔ وَنَفْسِهِ، انسان کی ذات کا فتنہ، بعض اوقات انسان باوجود اس کے کہ عقل مند ہوتا ہے لیکن پورے خاندان کے لیے فتنہ پرور ہوتا ہے، اور فتنہ اس کی وجہ سے خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کس طرح اس کی زندگی پر فتن بنتی ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں تب بھی فتنہ، اور اگر وہ انسان شادی کر بھی لے اور اپنی زندگی کے معاملات کو صحیح ڈگر پہ نہیں چلاتا تو پھر بھی وہ فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا تو فتنہ ہے۔ اولاد کا فتنہ، اولاد نہیں تو لوگوں کے طعنوں کا فتنہ، اور اولاد ہے لیکن نیک نہیں تو یہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے مال کا فتنہ، اگر مال نہیں تو فقیری کا فتنہ ہے، مال تو ہے لیکن حرام کا مال ہے تو یہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ فتنة الرجل فی اہلی ومالی ونفسی وولدی وجاری، پڑوسی کا فتنہ، اگر انسان کہیں گھر بناتا ہے کوئی پڑوسی نہیں ہوتا تو خوف کا فتنہ ہے، اور اگر
کوئی پڑوسی مل جاتا ہے جو سارا دن موسیقی سننے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، لڑائی اور فساد کرنے والا، اس سے بڑا فتنہ ہے۔ ان 5 قسم کے فتنوں کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ان 5 فتنوں کو دور کرے گی نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا اور صدقہ دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ یہ روایت بھی صحیح الجامع کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کا حکم ضرور کیا کرو، تم برائی سے ضرور منع کیا کرو۔ اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور عذاب تم پہ ایسا آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور کیوں نہیں ایسا ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ کام پسند ہے، تو جو اللہ کی پسند کو چھوڑے گا اللہ اپنی پسند سے عطا کیسے کریں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی کتنی خوبصورت آیت ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کائنات میں سب سے پیاری بات اس کی ہے جو مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے کس انداز سے پیش کیا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بڑھ کے کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ صرف بلاتا نہیں، عمل بھی کرتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض، عصبیت، تعصب اور حسد اور انتقام کی آگ نہیں ہے۔ تو سب سے خوبصورت جو ہے بات اس کی ہے جو مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال جس سے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا، آج کسی کا بچہ گم ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آپ دنیا جہان کے اسکالرز، ڈاکٹرز، فلاسفر بٹھا دیں اس ماں کے پاس تسلی دینے کے لیے اور اس کو اطمینان دینے کے لیے، لیکن ماں کی ممتا تڑپتی ہے، تسلی اسے کیسے آئے گی؟ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کچھ سمجھ بھی نہیں ہے اگر آ کے اتنا کہہ دے خالہ جان آپ کا بیٹا میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، سب ڈاکٹرز فلاسفر کی باتوں کو وہ چھوڑ کر اس کی بات پہ توجہ دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بات اس کے بیٹے کو ملانے کی بات کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک بھی سب سے پیاری بات وہ ہے جس بات کے ذریعے مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کی جائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔